جب بھی انسانیت پر ہوئے خوفناک ظلم و ستم کی بات کی جائے گی تو تاریخ میں سب سے پہلے اڈولف ہٹلر کا ذکر آتا ہے۔ جرمنی کے اس ظالم حکمران کی وجہ سے ہی سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، جس میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ اس ویڈیو میں آپ ہٹلر کے بارے میں ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ہٹلر کو یہودیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ یہودیوں کو ناپاک مانتا تھا اور کہتا تھا جو بھی غلط ہوتا ہے ان یہودیوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور اسی نفرت کی وجہ سے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہودیوں پر بے تحاشا ظلم ڈھانے والے سلطان اڈولف ہٹلر کا پہلا پیار ایک یہودی لڑکی ہی تھی۔ وہ انسان جس سے ساری دنیا کانپتی تھی، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک لڑکی سے اپنے دل کی بات کر پائے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کی نسلی پالیسیوں کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں لگ بھگ 7 کروڑ لوگوں نے۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں، جو یہودیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اسی ہولوکاسٹ کے دوران ہٹلر نے ٹارچر کیمپ بھی چلائے تھے، جنہیں کنسنٹریشن کیمپ بھی کہا جاتا تھا، جہاں پر جانے سے زیادہ اچھا قیدی مرنا پسند کرتے تھے۔ ان ٹارچر کیمپس میں قیدیوں کو بڑی بے رحمی سے تڑپا کر مارا جاتا تھا۔ اس طرح کے کافی سارے کیمپس ہٹلر نے ہولوکاسٹ کے دوران چلائے تھے، لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ ہٹلر نے خود سے کبھی بھی کسی کیمپ کا وزٹ نہیں کیا۔ ہٹلر کی ظالم حکمرانی کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن جیسے اتنے بڑے سائنٹسٹ کو بھی جرمنی چھوڑ کر جانا پڑا اور امریکہ میں پناہ لینی پڑ گئی۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس انسان نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہو، جس نے ٹارچر کیمپس میں لاکھوں لوگوں کو تڑپا کر مارا ہو اور جس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اسی انسان کو 1939 میں وار سٹارٹ ہونے سے پہلے امن و امان کے نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ 1938 میں امریکہ کے ٹائم میگزین نے ہٹلر کو مین آف دا ایئر کا ٹائٹل بھی دیا تھا۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو، انسانیت کی توہین کرنے والا اور لاتعداد لوگوں کا قتل کرنے والا انسان اڈولف ہٹلر دراصل ایتھیسٹ تھا۔ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مذہبی معاملات کے بارے میں ہٹلر کی رائے وقت کے ساتھ ہمیشہ بدلتی رہی تھی۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں، اتنا قتل عام کرنے والا شخص اڈولف ہٹلر ویجیٹیرین تھا، یہاں تک کہ اس نے جانوروں پر تشدد کے خلاف قانون بھی بنایا تھا۔ حیرانی کی بات ہے، جانوروں پر ظلم سے تو روکا، لیکن انسانیت پر بے تحاشا ظلم کیے۔ ماڈرن ایرا میں ہٹلر وہ پہلا آدمی تھا جس نے اسموکنگ کے اگینسٹ مہم چلائی تھی۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اسموکنگ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈرز جہاں اپنی سپیچز دوسروں سے لکھواتے ہیں اور اچھے سپیچ رائٹرز کا سہارا لیتے ہیں، وہیں اڈولف ہٹلر نے کبھی اپنی سپیچ کسی دوسرے سے نہیں لکھوائی، وہ اپنی تمام سپیچز خود لکھتا تھا۔ ہٹلر ایک بہت بہترین سپیکر تھا۔ وہ لوگوں کو اشتعال دلانے والی سپیچز دیتا تھا اور اسے لوگوں کو بھڑکانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کی سپیچ میں لوگوں کا دل جیت لینے کی پوری طاقت تھی۔ تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ ہٹلر کی باتوں میں لوگوں کے بڑے سے بڑے ہجوم کو روکے رکھنے کی طاقت تھی۔ ایسی قابلیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہٹلر کے فادر نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی خود سے کافی بڑی عمر کی عورت سے، جبکہ دوسری اور تیسری شادی خود سے کافی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے۔ ہٹلر ان کی تیسری بیوی کے بیٹے تھے۔ اڈولف ہٹلر کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں ابارشن کروانے کا سوچ چکی تھی، لیکن عین وقت پر ڈاکٹرز نے اس کے لیے منع کر دیا۔
ہٹلر دن میں 11 بجے سو کر اٹھتا تھا اور اپنے نوکروں کو دیر رات تک جگا کر رکھتا تھا۔ ہٹلر اور چارلی چیپلن کی مونچھیں بالکل ایک جیسی تھی۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہٹلر چارلی چیپلن کا فین تھا، اسی لیے اس کے جیسی ہی مونچھیں رکھی تھیں۔ اب اتفاق دیکھیے، دونوں کی برتھ سیم ایئر 1889 میں ہوئی، سیم منتھ اپریل میں ہوئی، اور دونوں کی برتھ میں صرف 4 دن کا ریفرنس تھا۔ ایڈولف نام کا مطلب ہوتا ہے شاندار بھیڑیا۔ بچپن میں ہٹلر بہت مذہبی ہوا کرتا تھا اور پادری بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ جب وہ 4 سال کا تھا تب اس کو ایک پادری نے ہی ڈوبنے سے بچایا تھا۔ پہلی ورلڈ وار کے دوران امریکن فوجیوں نے ایک زخمی جرمن فوجی کی جان بخش دی تھی۔ خوش نصیبی سے وہ فوجی دراصل ایڈولف ہٹلر ہی تھا، اور اسی ایڈولف ہٹلر نے بعد میں چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اینا فرینک جرمنی کی ایک یہودی لڑکی تھی۔ اس نے محض 14 سے 15 سال کی عمر میں ایک ڈائری لکھی تھی۔ ڈائری کا نام ہے دا ڈائری آف اے ینگ گرل۔ یہ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس ڈائری کو پڑھ کر ہٹلر کے ظلم و ستم کو بہت قریب سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کو خوف و ہراس کی آندھی میں دھکیلنے والا ایڈولف ہٹلر خود بھی ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ اسے شک تھا کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا جا سکتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے لیے فوڈ ٹیسٹرز کو نوکری پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ فوڈ ٹیسٹرز ہٹلر کے کھانے کو پہلے ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر اسے ہٹلر کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کے پاس صرف ایک ہی ٹیسٹیکل تھا، اس لیے وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکا تھا۔ الیگزینڈر دا گریٹ، جسے سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، نپولین اور ہٹلر، ان تینوں میں ایک چیز کامن تھی، انہیں بلیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا فیوچر میں یا تو جرمنی دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہوگا یا پھر جرمنی رہے گا ہی نہیں۔ اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نہ ہارتا تو ہٹلر نے ایٹم بم لگ بھگ بنا ہی لیے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے جب رشینز نے برلن پر اٹیک کیا تھا تو ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو سوسائیڈ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اپنی زندگی کی اکلوتی شادی اپنی موت سے ایک دن پہلے اپنی گرل فرینڈ ایوا براؤن سے کی تھی، اور اگلے ہی دن ہٹلر نے اپنی ہار سے مایوس ہو کر خود کو گولی مار لی تھی، اور ان کی گرل فرینڈ نے زہر کھا کر سوسائیڈ کر لیا تھا۔ بہت سے تجزیہ کار کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہٹلر نے کبھی سوسائیڈ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ امریکہ سے ہوئے خفیہ سمجھوتے کے تحت وہ اپنی بیوی کے ساتھ ارجنٹینا چلا گیا تھا، جہاں وہ کئی سالوں تک گمنام زندگی بسر کرتا رہا، اور پھر 1962 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔